اس ملک میں ہر کسی کو آزادی سے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے. ہمارے ملک کے آئین میں درج ہے کہ وی آر اے سیکولر کنٹری. سیکولر کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا. کون اپنے مذہب کا کتنا حصہ فالو کرنا چاہے اس کی بھی کھلی اجازت ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس چیز میں دخل دینا چاہیے. یہ ایک مطلب ایسے خطرے کے ساتھ جو ہے یہ لڑا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کے لیے بہت مشکل ہوگا. ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ نہ ہوں اور جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھے ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. وہ کس طرح کے کپڑے پہننا چاہیں, وہ کس طرح اپنے اللہ کو, اپنے بھگوان کو, اپنے واحے گرو کو یاد کرنا چاہے کریں, وہ کس طرح کے مطلب برت رکھیں, روزے رکھیں, مسجد میں جائیں, گرودوارہ میں جائیں, مندر میں جائیں. اس چیز کی کھلی اجازت ہونی چاہیے. تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ جو کرناٹکا کو یہاں جموں کشمیر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ فوری طور روک. عمر صاحب, اس اسکول کے حوالے سے ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہے ان کے لیے اسکول ہے اور جو انتظامیہ ہے وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ٹیچرس کے ساتھ پوری طرح سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے ہیں جب ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے. جناب یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اگر اس سے پہلے وہ انٹریکٹ کر رہے تھے تو ٹھیک کر رہے تھے. آخرکار یہ اسکول کل کا بنا ہوا اسکول تو نہیں ہوگا نا. اسکول کو چلتے ہوئے کچھ ٹائم تو ہوا ہوگا. اسکول میں بچیوں نے کچھ تو تعلیم حاصل کیا ہوگا. کیا وہ اس سے پہلے جو سارے بچیاں وہاں سے باہر آئیں وہ سارے ان پڑھ باہر آئے؟ یہ اگر ان کے تعلیم پہ اثر پڑ رہا تھا تو کرناٹکا سے پہلے کیوں نہیں؟ کرناٹکا کے بعد ہی ان کو یہ اثر دکھنا شروع ہوا. یہ ہمارے مذہب میں معافی چاہتا ہوں, سیاست کے لیے ایک غلط ماحول بنایا جا رہا ہے. اور یہ صرف حجاب کی بات نہیں ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر نہیں استعمال ہونے چاہیے. کیوں ہے؟ اگر باقی جگہوں پہ لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں تو مسجدوں میں کیوں نہیں؟ دن میں 5 بار جی اذان ہوتی ہے, اس میں گناہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہو کہ حلال میٹ نہیں بکنا چاہیے. کیوں؟ ہمارے مذہب میں ہے کہ ہمیں حلال میٹ کھانا ہے. آپ کیوں اس پہ روک لگا رہے ہو؟ ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کھانے پہ. مجھے بتائیے کس مسلمان نے کسی غیر مسلمان کو کہا ہے کہ آپ کو مجبوراً حلال کھانا ہے؟ آپ اپنے حساب سے کھائیے, ہم اپنے حساب سے کھائیں گے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ مندروں میں آپ کا مائک نہیں لگنا چاہیے. باہر مائک نہیں لگتے مندروں میں؟ کیا گرودواروں میں مائک نہیں لگتے ہیں. لیکن آپ کو صرف ہمارا مائک کھڑکتا ہے, آپ کو صرف ہمارا مذہب کھڑکتا ہے, آپ کو صرف ہمارے کپڑے پسند نہیں ہیں, آپ کو صرف ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ پسند نہیں ہے, باقیوں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. یہ ایک نفرت یہاں ڈالی جا رہی ہے. اور میں پھر اس بات پہ آتا ہوں نا, اب یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کے ساتھ جموں کشمیر نے الحاق کیا تھا. ہم نے جب الحاق کیا تھا ہم نے اس ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا تھا جس میں ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک مذہب کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور باقی مذہبوں کو جو ہے دبایا جائے گا. اگر ہمیں یہ کہا گیا ہوتا تو شاید ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا. ہم نے سوچ سمجھ کے اس وقت فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا. اور یہ ہماری پہچان ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں کو وراثت میں ایک نعرہ دیا گیا, شیر کشمیر کا کیا ارشاد, ہندو مسلم سکھ اتحاد. ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بھائی چارے کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے. سر, جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بعد جو فائنل پروپوزل وہ دے رہی ہیں فائنل رپورٹ, اس کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا پی اے جی ڈی مل کر الیکشنز لڑے گی یا؟ میں پی اے جی ڈی کا آفس بیئرر نہیں ہوں, اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ مل کے لڑیں. اگر مجھ سے مشورہ لیا جائے گا, میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ہم مل کے لڑیں. ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے
کہ بی جے پی اور ان کے جو بی ٹیم سی ٹیم ہے وہ ووٹوں کا بٹوارا کریں، اور یہ میرا مشورہ ہوگا، لیکن فیصلہ آخرکار پی ایچ ڈی کا ہوگا، وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ میں نہیں کہہ سکتا. سر رمضان المبارک کی آپ نے بات کی، تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو یہاں پر اندھیرا چھا گیا. جموں میں بھی کافی زیادہ گرمی ہے، وہاں پر بھی لائٹ نہیں ہے. تو اس پاور کرائسس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اور پانی کی بھی مسائل جو ہے؟ مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہمیں چھیڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ حیرانگی کی بات ہے کہ باقی ٹائم آپ کو لائٹ ہے، لیکن سحری کے لیے جب اٹھتے ہو تو اندھیرا. باقی ٹائم آپ کو لائٹ ہے، لیکن افطاری کے ٹائم اندھیرا. جب تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں تو اندھیرا، اور اس کے بعد پھر لائٹ واپس. اور میں نے جموں میں بھی یہ دیکھا. میں جب جموں میں تھا پچھلے دنوں، ان علاقوں میں خاص کر سحری کے ٹائم پہ اچانک لائٹیں بند، اور افطاری کے ٹائم پہ لائٹ بند. اب کچھ تو ہمارے جذباتوں کا آپ قدر کریے. اگر بجلی کی کمی ہے، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے بجلی کی کمی ہے، تو آپ پھر ہمیں صرف سحری اور افطاری میں ہی بجلی دے دیجیے، بیچ میں کاٹیے. آپ سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم پہ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہیں آپ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کر رہے ہو؟ اگر آپ کا ارادہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، باقی گھنٹے آپ بجلی کاٹیے. سحری کے دوران، افطاری کے دوران، تراویوں کے دوران آپ ہمیں بجلی دے دیجیے. باقی رات نہیں دیتے ہو، ہم شکایت نہیں کریں گے. لیکن ہم شکایت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں جب باقی ٹائم ہمیں لائٹ دکھتی ہے، لیکن جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تب آپ ہمیں لائٹ نہیں دیتے ہو. ہم کیا مطلب نکالیں اس کا؟ یہ تو پھر سارا جو سلسلہ میں نے ابھی دہرایا یہ اسی میں پھر فٹ آتا ہے نا. ہمارے مائک اذان کے دوران، ہمارا حلال میٹ، ہمارا حجاب، ان چیزوں پہ. اب روزوں میں آپ بجلی بھی نہیں دیتے، پھر کیا دے رہے ہو آپ ہمیں؟ دکھ، درد، پریشانی، اس کے علاوہ اور آپ ہمیں دے کیا رہے ہو؟ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دکھ درد کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زخموں میں نمک چھڑکا جا رہا ہے بجائے یہ کہ ہمارے زخموں پہ مرہم ہو. میں کہتا ہوں اب ہمیں وہ جو الفاظ ہم نے سنے پچھلے سال کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری، اس کو دور کیا جائے گا. ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے حال ہی میں سامبا میں کہا نوجوانوں کو کہ آپ کے جو باپ داداؤں کی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو جھیلنی نہیں ہوں گی. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پہ عمل ہو. آج سے اس کی شروعات ہونی چاہیے. ہم بھی دیکھیں.